ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. بات ہو رہی ہے زبیدہ طارق آپا سے. زبیدہ اب اپنے ابو کے بارے میں آپ کو کون سی باتیں یاد آتی ہیں؟ میرے ابو، میں اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی جب میرے ابا کی ڈیتھ ہوئی ہے. میرے ابا کا یہ تھا کہ میرے ابا بہت ہنستے ہوئے آدمی تھے. انہوں نے زندگی کے جتنے بھی سال گزارے، 3-4 سال یہاں پریشانی کے دیکھے، مگر انہوں نے زندگی کا ہر مزہ دیکھا. عیش بھی کیے، گھومے بھی، اچھے کپڑوں کا شوق تھا، امی کو سجانے کا شوق تھا، باہر سے چیزیں منگواتے تھے، ہنستے رہتے تھے. مثلاً ہم لوگ اگر کالونی میں ہم لوگ آ کے سیٹل ہوئے، جب ایک زمانے میں تو ڈیروں میں رہے، گھر نہیں تھا، پھر کالونی کے کوارٹرز میں رہے، تو امی ہمیشہ جیسے پوچھتی تھیں قمر صاحب کب انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے، تو ہمیشہ ایک بنگلہ بنے نیارہ کر کے گانا گانے لگتے تھے، ہنستے رہتے تھے. کبھی میں نے ان کو مایوس نہیں دیکھا. اور زہرا باجی سے ہمیشہ ایک شعر ضرور سنتے تھے. زہرا باجی شاعری کرنے لگی تھیں اس زمانے میں، باہر نہیں گئی تھیں، والد کے مرنے کے بعد پہلی دفعہ انڈیا گئی تھیں. تو ہمیشہ ایک شعر سنتے تھے، بیٹا وہ اپنا شعر سنا دو. میری غریبی کی خیر ہو یا رب، مجھے مقامات پوزری دے، بڑے بڑے صاحب بصیرت یہاں پہنچ کر بھٹک گئے ہیں. ہمیشہ سنتے تھے اور ہنستے تھے، وہ ہم لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے تھے. اور 21 رمضان کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 1953. مائی گاڈ، کیسا صدمہ تھا وہ فیملی کا. اور ہارٹ فیل، بیٹھے بیٹھے کرسی پہ. یہ بھی نہیں کہ بیمار تھے، کچھ تھے، لیکن میرا خیال ہے آدمی اندر سے اتنا اسٹریس ہوتا ہے، وہ اندر سے بیمار ہوتا چلا جاتا ہے، جو وقت پہ پتہ نہیں چلتا ہے. پوری فیملی نے پھر بہت یکجہتی دکھائی. پھر زہرا باجی، بجیا، ان سب نے ہم تو چھوٹے تھے، سب کو سپورٹ کیا. اور نانی، امی اور نانی بہت مضبوط تھیں، بہت مضبوط تھیں. بہت ونڈرفل ویمن ایز ویل ان یور بہت فیملی. ماشاء اللہ مضبوط سے آپ کی والدہ کا بہت گہرا بہت 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 زیادہ، کیونکہ ہم نے والدہ کے ساتھ ہی وقت گزارا. لو میرجز کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ لو میرج میں سب سے بڑا جو نقصان وہ یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ماں باپ نہیں ساتھ دیتے. کہتے بھائی تمہاری اپنی پسند کی شادی تھی، تم بک. لیکن میری لو میرج تھی اور ہم دونوں کے ماں باپ نے اچھے اور برے وقتوں میں ساتھ دیا. تو آئی تھنک اٹ ڈیپینڈز، ماں باپ کو ساتھ تو دینا چاہیے ہے. لیکن لو میرج بھی ایسی ہو کہ آپ دیکھیں کہ آدمی ہے کیسا، صحیح اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہے، پڑھا لکھا ہے، خاندان اچھا ہے. یہ چیزیں آپ دیکھیں. ایک آدمی اگر امریکہ سے آتا اور کہتا میں بزنس مین ہوں اور بہت اچھا ہوں، اور واقعی وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھرتے ہیں. چھان بین کرنی چاہیے، چھان بین کرنی چاہیے تھوڑی بہت. اچھا زبیدہ طارق کا سب سے گہرا خوف کیا ہے؟ میرا خوف بیٹا کچھ ایسا بھی تو کچھ بھی ایسا نہیں. اللہ میاں اب تک تو زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، لیکن بس ایک ہی ہے کہ اللہ میاں سارا ملک صحیح سلامت رہے. بس جو خوف ہے دل میں وہ ہم بول نہیں سکتے، زبان سے لا نہیں سکتے، لیکن اللہ میاں سب کو صحیح رکھے. آپ کو لگتا ہے آپ کے اندر کوئی ایسی کمزوریاں، کوئی ایسے نقص ہیں جو آپ اگر بدل سکتی ہیں تو آپ دیکھو ہر انسان فرشتہ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اس میں ہوتی ہیں. کیونکہ آپ ہر طرح سے اتنی پرفیکٹ لگتی ہیں کہ نہیں، مجھ میں بھی ہیں، ضرور ہوں گی. اور دوسرے یہ کہ مجھ میں کانفیڈنس آیا ہے اپنی نوکری کرنے کے بعد، ورنہ مجھ میں ممکن ہے شروع میں کچھ کرتی تو اور زیادہ بہتر ہو جاتی. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کچھ نہیں ہاتھ خالی، بغیر ڈگری کے، بغیر ٹریننگ کے اللہ نے اتنی عزت دے دی. تو کہیں نہ بس یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا. نوکر جو کام کرتے ہیں ان کو اپنے بیٹوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں، سب عزت کرتے ہیں، سب خیال کرتے ہیں. بس یہ کبھی کسی نے آپ سے گھر میں یہ کہا ہے کہ نہیں آج کھانا اچھا نہیں بنا امی؟ یا بیٹا کہتا ہے. بیٹا بیٹا میرا بہت اچھا پکاتا ہے. اچھا میرا ایک سوال ہے جو ذرا ہٹ کے ہے ان ساری چیزوں سے. پروگرام ختم ہونے سے پہلے اچار اور لہسن کی بدبو ہاتھ سے کیسے جائے گی؟ ٹوتھ پیسٹ. اگر لہسن، پیاز یا اچار تم کھا رہی ہو اور ہاتھ میں اسمیل آ گئی ہے تو تم فوراً تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ ہاتھ پہ ملو اور اس کے بعد پھر ہاتھ دھو لو. یہ میرے ابو نے بھی مجھے کہا تھا اور میں نے کہا ابو کو کیا پتا، لیکن دیکھ لیں زبیدہ آپا کے مقابلے میں میرے ابو بھی ٹوتھ پیسٹ سے چلی جاتی. ٹوتھ پیسٹ اور ہاتھ دھو کے ٹوتھ پیسٹ نہیں، ٹوتھ پیسٹ لگاؤ، پھر ہاتھ دھو، پھر صابن سے دھو لو. آپ آج کی نوجوان ماڈرن لڑکی کو ایک اچھی بیلنس زندگی گزارنے کے لیے کیا مشورہ دیں گی؟
بیٹا دیکھو، میں ہمیشہ نادیہ یہ بات کہتی ہوں کہ لڑکیوں میں برداشت ہونی چاہیے. اچھا برا وقت سب پہ آتا ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس ہر وقت ہمیں چاکلیٹ ملتی رہے، آئس کریم ملتی رہے، اور گھر میں 8-10 لوگ کام کرنے والے ہوں، اور میاں کو اشارہ کرو تو وہ اٹھے اور میاں کو اشارہ کرو تو بیٹھے. تو ہر آدمی کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، ہر آدمی کی اپنی سوچ آپ نے ہوتی سن ہے. لیا، اور امید ہے کہ آپ نے یہ مشورہ، اس نہیں، مشورے پر عمل بھی برداشت کریں گے. کرنی چاہیے. اچھا برا وقت سب پہ اور آتا ہے. برداشت کا جو مشورہ ہے، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، یہ میرے خیال میں پورے ملک کے لیے ہے. ان لوگوں کے لیے بھی جو مایوسی پھیلا رہے ہیں اور مایوس ہو رہے ہیں اور کرٹیسائز بہت کر رہے ہیں، ضرور تنقید کیجیے. اور جو مسئلے مسائل ہیں معاشرے میں وہ ہم ٹھیک کرنے چاہیے، اور بہت وجہ ہیں فرسٹریشن کی، لیکن برداشت بھی کرنا سیکھیے، اور وہ بچیاں بھی برداشت کرنا سیکھیں. اور میری نانی نے مجھے ایک بات کی تھی گزرنے سے کچھ دن پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں، نہ جائیداد، نہ پیسہ، نہ گھر، نہ زیور، کچھ بھی ضروری نہیں ہے. میں کچھ نہیں لے کے جا رہی، کچھ نہیں ہے میرے پاس سوائے وہ رشتے جو میں نے اپنی زندگی میں بنائے ہیں. بالکل صحیح. بس آخری میں وہ شاعر کا شعر اتنا اچھا ہے جو ہمارے ملک پہ صحیح بیٹھتا ہے. ہم اندھیری گپاہوں سے نکلے مگر روشنی اپنے سینوں سے پھوٹی نہیں. ہم نے جنگل تو شہروں میں بدلے، جنگل کی تہذیب چھوٹی نہیں. واہ. ناظرین، پاکستان زندہ باد.